اپنا ایک نسخہ آپ حضرات کے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں۔ مرگی کا مرض آپ جانتے ہی ہیں کتنا خبیث قسم کا مرض ہے، بڑے بڑے معالج اس کے علاج سے عاجز آ جاتے ہیں، لیکن ایک مجرب عمل ہے اور آپ دوستوں کی محبتوں کی، آپ کے پیار کی، آپ کی چاہتوں کی نظر، یہ بڑی ایک عجیب و بڑی سادہ سی اور بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ آپ بنائیں گے، استعمال کریں گے، جب اس کے نتائج دیکھیں گے نا تو جھولی اٹھا کے دعائیں دیں گے، ہاتھ اٹھا کے دیں گے۔ تو کیا آپ نسخہ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دوستوں کو کہتا ہوں، اسٹوڈنٹس کو بھی کلاس میں، میرے مطلب کے معمولات مطلب 70% نسخہ جات میری ذاتی اختراعات ہوتی ہیں، اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کئی دفعہ کہ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مستحق ہے ان سے کبھی کوئی چیز چھپائی نہیں، اور جن کو سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اہل یا استحقاق نہیں لگتے، وہ جتنا مرضی کہیں ان کو بالکل نہیں بتاتے۔ یہ جتنے بھی یہاں پر میرے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، گولی سینہ طبی اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس بھی جو پروگرام میں آتے رہتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، طبیہ کالجز کے اندر جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ تو آپ حضرات چونکہ آج ہماری ہی دعوت پہ یہاں اجتماعی نشست میں تشریف فرمائیں، اس نسخے کا نام حب سرائی عثمانی ہے، سرا کے نام سے، سرا کی نسبت سے، سرا آپ جانتے ہیں مرگی کو کہتے ہیں، جدوار، اونسلی بوٹی، برمی بوٹی، استخدوس، باندھ رجمل، جدوار، اونسلی، استخدوس، برمی بوٹی، باندھ رجمل، یہ ساری چیزیں دو دو تولا، فلفل سیاہ ایک تولا، ان کو صفوف کر لیں، اور اب آپ کی مرضی ہے کہ پانی کی مدد سے یا شہد کی مدد سے یا کسی گوند کی مدد سے، بہتر یہ ہے کہ شہد کی مدد سے اس کو اچھی طرح کھرل کریں، صفوف کو اتنا کھرل کریں کہ اس کے صفوف میں لزوجت پیدا ہو جائے۔ لزوجت جانتے ہیں، چپچپاہٹ آ جائے، لیس پیدا ہو جائے۔ جب آپ مسلسل کرتے رہیں گے اس کو ذرا زوردار ہاتھوں سے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے اس کی بڑی خوبصورت گولی بننے کے قریب یہ عوام تیار ہو چکے ہیں۔ اب اس کی نخودی گولیاں بنا لیں، اور یہ گولی صبح شام، شدت مرتبہ صبح دوپہر شام، ایک ایک یا دو دو بھی دی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ، اور پھر یہی گولیاں رات کو سوتے وقت 2 گولیاں یا 1 گولی نیم گرم پانی کے ساتھ دیں۔ اس علاج کا پہلا حصہ یہ ہے، اور دوسرا حصہ خمیرہ گاؤزبان جدوار اود سلیب والا، خمیرہ گاؤزبان جدوار اود سلیب والا خود بنائیں تو زیادہ بہتر ہے، کسی بھی کمپنی کا جس پہ آپ کو اعتماد ہے اور وہ بہتر وہ لے لیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ خمیرہ جات جتنے بھی ہیں، یعنی مفرحات جو ہے نا، یاد رکھیے گا ایک اصول کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، مفرحات کا استعمال ہمیشہ دن ڈھلنے کے قریب قریب کیا جائے۔ یہ جو ہے نا ادویات کے اوقات، طریقہ استعمال میں ان کا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ قدیم اطباء کرام کو، قدیم کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ادویات کے لیے، اطریفل کے لیے رات کا وقت کیوں مختص کیا گیا، جوارش کے لیے کھانے کے بعد کا وقت کیوں مختص کیا گیا، وغیرہ وغیرہ، اسی طرح تمام۔ تو خمیرہ جات، مفرحات، ان کا استعمال یاد رکھیے گا دن ڈھلنے کے قریب، یعنی نماز، میں نے یہ طریقہ رکھا ہوا کہ نماز عصر کے بعد 1 چمچ اس کا، یا پھر صبح فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد مرض کی شدت کے مطابق 1 چمچ اس کی حب سرائی صبح دوپہر شام، اور خمیرہ گاؤزبان جدوار اودسلی والا صبح شام۔ رات کو سوتے وقت اطریفل استخدوس خالص صحیح بنی ہوئی ہو کہ اس کے صفوف کو بنانے کے بعد آپ نے روغن بادام میں چرب کیا ہو۔ یاد رکھیے، جتنی بھی کمپنیاں بناتی ہیں روغن بادام میں چرب شاید ہی کوئی کرتا ہو، تکلفات اور محنت سے لوگ بچتے ہیں۔
اکثر اطباء کرام روغن بادام میں چرب نہیں کرتے. روغن بادام میں چرب کیے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اختلاف القسط و خلوص کا رزلٹ صحیح معنوں میں آپ وصول کر سکیں. تو خود بنائے، الحمدللہ خود بنائی ہوئی ہے. رات کو سوتے وقت 1 چمچ. عطری فلات جتنی بھی ہیں اطباء اکرام نے قدیم سے ان کا استعمال رات کو ہی رکھا ہے سونے سے پہلے. اس کا بھی ایک فلسفہ ہے، کسی نشست میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اور اس کے بعد ہفتے میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ، 2 دن کے وقفے سے یا 3 دن کے وقفے سے 2 دفعہ تو لازمی کرنا چاہیے. حب عیارج فقرہ خود بنا لیں تو بہت بہتر ہے، نہیں بنا سکتے کسی بھی کمپنی کا نہیں. حب عیارج فقرہ رات کو پچھلے پہر فجر سے کچھ دیر پہلے، یہ ایک شرط ہے بڑی اس کی، فجر سے کچھ دیر پہلے یہ، اور اس کے مزاج اور قوت کے مطابق 5-6 گولیاں 2 دن یا 3 دن کے بعد بوقت سحر لازمی دے دیا کریں حب عیارج فقرہ. یہ چند دن دیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ مرگی کا وہ مرض، سرا کا وہ مرض جس کے لیے بڑے بڑے معالج اور بڑے بڑے طبیب عاجز بھی بس نظر آتے ہیں، وہ مریض بھی آپ کو دعائیں دے گا اور پھر آپ اس فقیر کو دعائیں دیں گے انشاءاللہ. بہت مہربانی، آپ نے اس نکمے کی چند گزارشات سماعت فرمائی ہے. آپ کی سماعتوں کا بھی شکریہ، آپ کی محبتوں کا بھی شکریہ. تو آج کی تقریب کے اس سیشن کا ہم یہاں اختتام کر رہے ہیں. ابھی کھانے کا وقفہ ہوگا، نماز کا وقفہ ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام اپنے اختتام کی طرف رواں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.